بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتیتم من زکاة تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے تمام معزز مہمان گرامی کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ محترم جنید صاحب کو شکریہ، انہوں نے اس سیشن کا آغاز کیا، انعقاد کیا۔ ڈاکٹر صاحب کا اور تمام ہی حاضرین کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ انشاءاللہ آج کے سیشن میں جو ہم نے رکھے کے مسائل کے اوپر ڈسکس کریں گے، اسی طرح صدقۃ الفطر جو رمضان المبارک میں ادا کیا جاتا ہے اس کو انشاءاللہ سمجھیں گے، اور زکوٰۃ اسسمنٹ فارم بھی ہے ہمارے پاس۔ تو زکوٰۃ اسسمنٹ فارم ہے جو اس لیے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اگر کوئی عام آدمی اپنے اثاثوں کی زکوٰۃ کیلکولیٹ کرنا چاہتا ہے تو صرف اس میں آگے نمبر لکھے، ویلیو لکھے اور آخر میں اپنی ذمہ داریاں لکھے اور پھر پلس مائنس کر کے اس کی 2.5% زکوٰۃ وہ نکال سکتا ہے۔ اس میں اسٹیپ بائی اسٹیپ اس میں گائیڈنس دی ہوئی ہے۔ اچھا، زکوٰۃ ہم سب کو پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بنیادی فرائض ہیں 5، ان میں سے ایک فرض ہے زکوٰۃ۔ اس کے لفظی معنی پاکیزگی کے آتے ہیں، پاک کرنا، اور ایک معنی اس کے برکت کی بھی آتے ہیں۔ اور شریعت میں کہتے ہیں کہ زکوٰۃ مال کا وہ حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا انسان پر فرض کیا گیا ہے۔ اس کی ایک مقدار ہے جو کہ صاحب نصاب شخص پر 2.5% زکوٰۃ نکالنا اپنے زکوٰۃبل ایسٹس کی وہ ضروری ہے، جبکہ اس کے اوپر سال پورا ہو جائے، یعنی اس کے صاحب نصاب، اس کے مالدار ہونے کا سال پورا ہو جائے تو اس کے اوپر 2.5% زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ تو دوسری بات یہ کہ جس شخص کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اس کے لیے زکوٰۃ کے مسائل کا جاننا بھی فرض ہے۔ جیسے ایسے ہی ہے جیسے نماز فرض ہے، تو اب نماز کے کیا فرائض ہیں، کیا واجبات ہیں، کیا سنتیں ہیں، یہ جاننا ضروری ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب انسان کی شادی ہوتی ہے تو اس کے لیے شوہر کے حقوق، بیوی کے حقوق، بچوں کے حقوق جاننا اس پر فرض ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس کے لیے زکوٰۃ کے احکامات کا جاننا بھی فرض ہے۔ اور حدیث میں بھی ہم نے بچپن سے سنی حدیث، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حصول ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو فرض کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں جو معاملہ پیش آ رہا ہے اس کے متعلق شریعت کا حکم معلوم کرنا ہم پر فرض ہو جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فرض کس پر ہے، اس کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، کافر پہ نہیں ہے زکوٰۃ۔ عاقل ہونا ضروری ہے، مجنون پہ نہیں ہے۔ بالغ ہونا ضروری ہے، بچوں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، نابالغ بچوں پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ اسی طرح صاحب نصاب ہونا ضروری ہے۔ صاحب نصاب ہونے کی انشاءاللہ تفصیل ہم آگے اس میں دیکھیں گے۔ مختصراً یہ کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے، اس کی مالیت کے برابر زکوٰۃ کے اموال موجود ہیں، اموال زکوٰۃ موجود ہیں، ایسا شخص جو ہے وہ صاحب نصاب کہلاتا ہے۔ انشاءاللہ اس کے اوپر مکمل تفصیل بھی ابھی ہم عرض کریں گے تھوڑی دیر میں۔ اچھا، زکوٰۃ کی اہمیت اور فضیلت بہت زیادہ ہے۔ جیسے میں نے آیت بھی پڑھی شروع میں قرآن مجید میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، کہ تم جو مال زکوٰۃ میں ادا کرتے ہو اللہ کی رضا کے لیے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مال کو دگنا کرتے ہیں اور بڑھاتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو اس کو مال کو بڑھانے والے ہیں۔ عام طور پر آنکھ اور مشاہدہ یہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس 1 لاکھ روپے تھے اور آپ نے اس میں سے 2,500 روپے زکوٰۃ کم کی، تو اب آپ کے پاس پیسے کتنے ہو گئے جیب میں؟ 97,500 روپے۔ بظاہر مشاہدہ یہ ہے کہ پیسے کم ہو گئے، لیکن وحی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے کہ یہ صدقہ کرنے سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ما نقصت صدقۃ من مال، کہ صدقہ جو ہے، صدقہ کرنے سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ حصنوا اموالکم بالزکوٰۃ، ایک حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من تمام اسلامکم ان تؤدوا زکوٰۃ اموالکم، کہ تمہارے اسلام کے مکمل ہونے کی علامت میں سے ایک علامت یہ ہے کہ تم اپنی زکوٰۃ کو ادا کرو، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو۔ اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر وعیدیں بھی بڑی سخت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، کہ وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور پھر اسی آیت کی تکمیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یحمى علیہا
فی النار جہنم، یعنی ان کے مال کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا، اور پھر اس سے ان کی پیشانیوں کو اور ان کے اطراف کو، ان کی پیٹھوں کو جو ہے اس سے داغا جائے گا، اور یہ اس لیے کہ انہوں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی. ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. اچھا، جب زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو اس سے لوگوں کی مدد ہوتی ہے، اور مدد کرنے والے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو لوگوں کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگے رہتے ہیں. اور یہ قرآن مجید میں حکم ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ نیکی کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں تعاون کریں. جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس سے لوگوں کی حاجت پوری کرنے میں استعمال فرماتے ہیں. ٹھیک ہے نا. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو خیر کے کاموں میں لگے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے بہت سے ساتھی ماشاءاللہ محلہ کمیٹی کے لوگ ہیں، بڑے خیر کے کام کر رہے ہیں. تو حدیث میں آتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے لوگوں کی حاجت پوری کرنے کے لیے استعمال فرماتے ہیں. تو کتنی بڑی فضیلت کی بات. اللہ تعالیٰ کے ہاں بعض لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نے لوگوں کی حاجت پوری کرنے کے لیے مقرر کیا ہوتا ہے، جب تک وہ اس سے اکتا نہ جائیں. اور جب وہ اس سے اکتا جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے اس نعمت کو لے لیتے ہیں اور دوسروں کی طرف منتقل کر دیتے ہیں. تو ہمیں خوشی کے ساتھ، دل کی سکون کے ساتھ اور خوش دلی کے ساتھ جو ہے لوگوں کی مدد کرنی ہے. اب ہم تھوڑا سا مسائل کو سمجھ لیتے ہیں. ہم نے فضائل سمجھ لیے. تو زکوٰۃ کتنی فرض ہے؟ مال اگر کسی کو 1 کروڑ روپے دیے تو 1 کروڑ خرچ کر دے، 40% خرچ کر دے. کتنا خرچ کر دے؟ 2.5%، وہ بھی سال میں 1 مرتبہ. زکوٰۃ کن اموال پہ لازم ہوتی ہے؟ انسان کے پاس گاڑیاں ہیں، گھر ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد فرنیچر ہوتا ہے، کپڑے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں انسان کی ضرورت کے لیے رکھی ہوتی ہیں. اس نے، کسی نے 2 گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، کسی کے پاس 2 گھر ہیں، ٹھیک ہے، گھر کے اندر بڑا قیمتی سامان رکھا ہوا ہے. تو اب زکوٰۃ کن اموال کی نکالی جائے گی؟ زکوٰۃ سمجھے 4 چیزوں پر لازم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 کیش یا اس کی ایکویلنٹ جو چیزیں ہیں، اور نمبر 4 آپ کا مال تجارت. اس کے علاوہ اور کسی چیز کی زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو ہر شخص اپنے اموال کے اندر ان 4 چیزوں کا تعین کرے گا کہ اس کے پاس یہ 4 اموال کتنی مقدار میں موجود ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں کہ زکاتیبل ایسیٹس کو ہم آئیڈینٹیفائی کریں، اس کو کیلکولیٹ کریں، لکھیں اپنے پاس کہ آپ کے پاس سونا کتنا ہے، چاندی کتنی ہے، اور کیش کتنا ہے، اور مال تجارت کتنا ہے. اور ہر شخص اپنے اموال علیحدہ لکھے گا. شوہر الگ اور بیوی الگ، اور اسی طرح بالغ اولاد جو ہے وہ اپنے زکوٰۃ کے اموال کا الگ حساب کرے گی. ٹھیک ہے. اس کی مزید تفصیل میں کچھ عرض کر دیتا ہوں کہ جس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو زکاتیبل ایسیٹس ہیں اس کی کیا کیا شکلیں ہمارے سامنے موجود ہوتی ہیں. سونے کی شکل، عام طور پر لوگوں کے پاس بسکٹ موجود ہوتے ہیں، خرید کے رکھ لیتے ہیں، سکے خرید کے رکھ لیتے ہیں، یا پھر وہ زیور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب زیور بھی ایک وہ زیور ہوتا ہے جو شوہر نے اپنی ملکیت میں رکھا ہوا ہے، صرف اپنی بیوی کو پہننے کے لیے دیا ہوا ہے، اس کی ملکیت میں نہیں ہے، تو ایسا زیور شوہر کی ملکیت پہ شمار ہوگا. اسی طرح شادی ہو کے جب بچی گھر آتی ہے تو اس کو سسرال کی طرف سے زیور دیا جاتا ہے. تو عام طور پر یہ زیور جو ہے اس کو مالکانہ حقوق کے ساتھ دیا جاتا ہے، اس کی ملکیت میں آ جاتا ہے. تو یہ زیور اس کے پاس جو ہے یہ بھی سونا ہے، اس کی بھی زکوٰۃ نکالی جائے گی. ٹھیک ہے. اسی طرح بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر زیور استعمال میں ہے تو اس کی زکوٰۃ نہیں ہے، اگر استعمال میں نہیں ہے، ضرورت سے زائد ہے تو اس کی زکوٰۃ ہے. ایسی بھی کوئی بات نہیں. سونا چاہے جس شکل میں بھی ہو وہ قابل زکوٰۃ ہے، اس کی زکوٰۃ نکالی جائے گی، چاہے اس کو استعمال کریں نہ کریں، پہننے کے لیے رکھا ہو یا بچوں کے لیے رکھا ہو، شادی کے لیے، وہ ہر حالت میں قابل زکوٰۃ ایسیٹس میں شمار ہوگا. اسی طرح اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے اور وہ آپ کو ملے گا، اس کی امید ہے آپ کو، تو یہ بھی آپ کے زکوٰۃ کے ایسیٹس میں شمار ہوگا، یعنی آپ کے جو ریسیویبلز ہوتے ہیں. اسی طرح تاجر حضرات ہیں، انہوں نے سیل کر دی، کوئی سامان بیچ دیا اور اس کے پیسے آنے ہیں ان کے پاس، اور ان کی تاریخ زکوٰۃ آ جاتی ہے. تو اب تاریخ زکوٰۃ پر ان کی جتنی بھی وصولیاں، جتنے بھی قرضے ان کو ملنے ہیں لوگوں سے، تو وہ سارے زکوٰۃ کے اثاثوں میں اس کا شمار کیا جائے گا. اسی طرح لوگ شادی کے لیے، حج کے لیے یا گھر بنانے کے لیے کچھ رقم جمع کرتے ہیں، اپنے پاس سیونگ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا BC ڈال دیتے ہیں، یا بینک اکاؤنٹس میں رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا تجوریوں میں رکھ لیتے ہیں. تو یہ جتنی بھی رقم اگر انہوں نے رکھی ہوئی ہے سیال شکل میں، کرنٹ ایسیٹس کی صورت میں، تو یہ بھی زکوٰۃ کے اثاثوں میں شمار کی جائے گی. سیکیورٹی ڈپازٹ، یہ بھی آپ
وہ سیکورٹی ڈپازٹ ہم اس رقم کو کہتے ہیں جو آپ کو بعد میں مل جاتا ہے. آپ نے کوئی سامان خریدا, اس کے لیے آپ نے سیکورٹی قسطوں پہ سامان خریدا, آپ نے سیکورٹی ڈپازٹ جمع کرا دیا. آپ نے گھر کرائے پہ لیا, اس کے لیے آپ نے سیکورٹی ڈپازٹ جمع کرایا. آپ نے دکان کرائے پہ لی, اس کے لیے سیکورٹی ڈپازٹ جمع کرایا. تو سیکورٹی ڈپازٹ بھی آپ کا اپنا اثاثہ ہے جو آپ کو بعد میں ملے گا, اس لیے یہ بھی آپ کے زکوٰۃیبل ایسٹس میں شمار کیا جائے گا. اچھا, اسی طرح پرائز بانڈ یا شیئرز یا سکوک لوگوں نے لیے ہوتے ہیں, تو پرائز بانڈ جو ہیں یہ بھی آپ کے کیش ایسٹس میں شمار ہوتے ہیں, یہ بھی زکوٰۃیبل ہیں. ان کو بھی آپ اپنے زکوٰۃ کے اثاثوں میں جب شمار کریں گے تو اس کو لکھیں گے. اسی طرح بینک بیلنس یا سیونگ سرٹیفکیٹ جس کے اوپر میں نے ابھی بات کی, یہ بھی زکوٰۃیبل ایسٹس میں شمار ہوتے ہیں. پروویڈنٹ فنڈ پہ میں زیادہ تفصیل عرض نہیں کر رہا ابھی, یہ چلے میں اس کے اوپر بتا دیتا ہوں. پروویڈنٹ فنڈ وہ فنڈ ہوتا ہے جو کمپنیز کے اندر اپنے ملازمین کی فلاح و بہبود کے لیے بنایا جاتا ہے, اور جب ملازمین ریٹائرڈ ہوتے ہیں تو ان کو پروویڈنٹ فنڈ کی رقم دی جاتی ہے. اب ہر مہینے اس کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ ہر مہینے ایک حصہ ملازم کی تنخواہ سے کاٹا جاتا ہے, اور اتنا ہی حصہ کمپنی اپنی طرف سے ملاتی ہے, اور وہ رقم اپنے پاس محفوظ کر لیتی ہے یا اس کو سیونگ اکاؤنٹس کے اندر انویسٹ کر دیتی ہے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر اگر ملازم کی تنخواہ سے ماہانہ 5,000 روپے کٹے تو 5,000 روپے کمپنی ملاتی ہے, اور ٹوٹل یہ 10,000 روپے کی ماہانہ کی رقم یہ کمپنی اکاؤنٹ میں, انویسٹمنٹ اکاؤنٹ میں جمع کر دیتی ہے یا اپنے اکاؤنٹ میں اس کو محفوظ کر لیتی. اور جب ملازم کی امپلائمنٹ ٹینر ختم ہوتا ہے یا ملازم چھوڑ کے جا رہا ہوتا ہے تو اس کو یہ پروویڈنٹ فنڈ کی رقم فراہم کر دی جاتی ہے. تو اب پروویڈنٹ فنڈ کی جو زکوٰۃ ہے, یعنی جو اماؤنٹ ہے, وہ آپ کے زکوٰۃیبل ایسٹس میں شمار ہوگی. یہاں پہ عرض کرنے کا مقصد یہ. اب اس کی زکوٰۃ کیسے نکالی جاتی ہے, اس کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عام طور پر تو اس میں شرعی حکم یہ ہے کہ زکوٰۃ آپ پر جب لازم ہوتی ہے جب آپ کو وہ مال مل جائے, رقم آپ کو وصول ہو جائے. تو پروویڈنٹ فنڈ کے بارے میں بھی حکم یہ ہے کہ جب یہ رقم ملازم کے قبضے میں آ جائے یا ملازم کی ملکیت میں آ جائے تو وہ زکوٰۃیبل ایسٹس میں شمار ہوگی اور اس کی وہ 2.5% زکوٰۃ ادا کرے گا. اب اس کی ارینجمنٹ مختلف کمپنیز میں مختلف طرح سے کی گئی ہوتی ہے. عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ کمپنیز کے اندر ایک ٹرسٹ بنا دیا جاتا ہے پروویڈنٹ فنڈ کو مینیج کرنے کے لیے, اور وہ فنڈ ملازم کے وکیل ہونے کی حیثیت سے, ملازم کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے ہر مہینے یہ رقم ملازم کی طرف سے بھی وصول کرتا ہے اور کمپنی کی طرف سے بھی وصول کرتا ہے, اور اپنے اکاؤنٹ میں اس کو مینیج کرتا ہے یا انویسٹ کر دیتا ہے. تو اگر تو صورت یہ والی اختیار کی گئی ہے کہ آپ کے یہاں ٹرسٹ بنا ہوا ہے اور وہ ٹرسٹ ملازم کی طرف سے اس فنڈ کو, اس پروویڈنٹ فنڈ کی رقم کو وصول کر لیتا ہے ہر مہینے, تو پھر ایسی صورت میں یہ تصور کیا جائے گا, یہ سمجھا جائے گا کہ یہ ملازم کے قبضے میں آ گئی, یہ رقم ملازم کی ملکیت میں آ گئی, اور اس کی زکوٰۃ ملازم ہر سال ادا کرے گا. ٹھیک ہے, تو یہ اس کی تفصیل ہے. باقی اگر کہیں پر ٹرسٹ قائم نہیں کیا گیا اور وہ رقم ملازم کے قبضے میں نہیں دی جاتی ہر مہینے, بلکہ وہ کمپنی اپنے اکاؤنٹ میں رکھتی ہے, تو پھر ایسی صورت میں ملازم پر ہر سال اس کی زکوٰۃ ادائیگی لازم نہیں ہوگی, بلکہ جب اس کو وہ رقم ملے گی 20 سال 30 سال 25 سالوں کے بعد, تب جا کے وہ اس کی رقم کی زکوٰۃ ادا کرے گا. باقی اس میں کوئی تفصیل ہو تو آپ لوگ مجھ سے انشاءاللہ آخر میں سوال کر لیجئے گا. اسی طرح جو شیئرز ہوتے ہیں اسٹاک مارکیٹ میں, آپ نے شیئرز خریدے ہیں تو اس کی بھی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے, وہ آپ کے زکوٰۃ کے اثاثوں میں شمار ہوں گے. اسی طریقے سے آپ نے اگر کوئی زمین, کوئی جائیداد یا کوئی سامان ایسا خریدا ہے جو آپ نے بیچنے کے لیے خریدا ہے, تو وہ آپ کا مال تجارت ہے اور وہ آپ کے زکوٰۃیبل ایسٹس میں شمار ہوگا. اب ہم مال تجارت کو سمجھ لیتے ہیں. مال تجارت کس کو کہتے ہیں؟ مال تجارت یا اسٹاک آپ کا وہ سامان کہلاتا ہے جو آپ نے خریدتے وقت اس کو بیچنے کی نیت کی تھی, یعنی بیچنے کی نیت سے آپ نے خریدا تھا, تو وہ آپ کا سامان تجارت ہے. ٹھیک ہے, اب اگر کسی نے کوئی سامان خریدا تھا اپنے استعمال کے لیے اور اس ٹائم بیچنے کی نیت نہیں تھی, ٹھیک ہے, تو یہ سامان مال تجارت میں شمار نہیں ہوگا. کیا آپ نے کوئی سامان خریدا اور سامان خریدتے ٹائم تو بیچنے کی نیت تھی, بعد میں آپ کی نیت تبدیل ہو گئی, آپ نے اس کو استعمال کرنے کی نیت کر لی, تو پھر ایسی صورت میں بھی آپ کا وہ سامان مال تجارت میں شمار نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو مال تجارت ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کی خریدتے وقت بیچنے کی نیت ہو اور یہ نیت آپ کی آخر تک باقی رہے. ٹھیک ہے, اگر آپ نے کسی بھی پوائنٹ آف ٹائم پہ یہ نیت کر لی کہ اب یہ میں بیچوں گا نہیں, یہ میں استعمال کے لیے یا میں کسی کو گفٹ کر دوں گا, تو پھر وہ سامان مال تجارت میں شمار نہیں ہوگا. تو میں یہاں پہ آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ
کہ آپ کی جو زکوٰۃ کے اثاثے ہیں وہ کون کون سے ہیں، جو ہم نے 4 شروع میں ذکر کیے تھے، سونا، چاندی، مال تجارت اور آپ کا نقدی، یہ آپ کے زکاتبل ایسٹس ہیں۔ آپ ہر سال اپنے ان 4 اثاثوں کا جائزہ لیں گے کہ یہ کتنی کتنی مقدار میں آپ کے پاس موجود ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ایک بات میں نے ابھی عرض کی تھی کہ شیئرز کی بھی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، تو اس پہ میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ جو سوال آئے گا تو سوال کے مطابق تفصیل عرض کر دیں گے۔ کہ دیکھیں، جب انسان شیئر خریدتا ہے نا شیئر اسٹاک مارکیٹ سے، تو اس کے 2 مقصد ہوتے ہیں۔ یا تو وہ شیئرز کی ٹریڈنگ کرنا چاہتا ہے، اس نے خریدے اور 1 ہفتے کے بعد بیچ دیے، 1 مہینے کے بعد بیچ دیے، یعنی وہ ٹریڈنگ کرنے کے لیے شیئرز خرید ہے۔ تو ایسی صورت میں جو شیئر کی ویلیو ہے، مارکیٹ ویلیو، وہ اس کا سامان تجارت کہلائے گا، اسٹاک کہلائے گا، اور اس کی شیئر مارکیٹ ویلیو پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ لیکن اگر کسی نے اسٹاک خریدا ہے ڈیویڈنڈ کے لیے، یعنی نفع کے لیے، ماہانہ یا سالانہ جو نفع ملتا ہے کمپنیز کی طرف سے، اس مقصد کے لیے اگر اس نے شیئرز خریدے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں شیئرز کی مارکیٹ ویلیو پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے، بلکہ اس کمپنی کے، جس کمپنی کے آپ نے شیئرز خریدے ہوئے ہیں، اس کمپنی کے جو زکاتبل ایسٹس ہیں آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے اور شیئر کے صرف اتنے حصے کی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ مثال کے طور پر آپ نے ایک کمپنی کے شیئر خریدے، 1 لاکھ روپے کے شیئرز آپ نے خرید لیے، اور آپ کا مقصد تھا ڈیویڈنڈ، ماہانہ نفع، تو آپ یہ جائزہ لیں گے کہ جس کمپنی کے شیئرز خریدے ہیں اس کے زکاتبل ایسٹس کتنے ہیں۔ آپ نے جائزہ لیا بیلنس شیٹ کا، یا آپ نے کسی مفتی صاحب سے معلوم کیا اور انہوں نے بتایا کہ ان کی بیلنس شیٹ کے مطابق ان کے 50% اثاثے قابل زکوٰۃ ہیں اور 50% اثاثے قابل زکوٰۃ نہیں، تو آپ کی جو شیئر ویلیو ہے، شیئر پرائس ہے، اس کا 50% آپ کا زکاتبل ایسٹ بنے گا، اور 50% اماؤنٹ کا پھر 2.5% آپ نکالیں گے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ہم یہ کچھ باتیں یہ سمجھ لیں کہ آپ کے کن اثاثوں پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی۔ ذاتی استعمال کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہے، چاہے وہ آپ کا گھر ہو، آپ کی دکان ہو، آپ کی گاڑی ہو، کسی کے پاس 2 گاڑیاں ہیں، کسی کے پاس 1 گاڑی، 1 موٹر سائیکل ہے، ٹھیک ہے، یا کسی کے پاس 3 گاڑیاں ہیں، تو یہ آپ کی زکوٰۃ کے اثاثوں میں شمار نہیں ہوں گی۔ اسی طرح اگر آپ نے گھر خریدا اور اس کو کرائے پر دے دیا، ٹھیک ہے، یا آپ نے دکان لی اور دکان کرائے پر دے دی، تو یہ بھی آپ کے استعمال کی اشیاء میں شمار ہوگی، اور یہ بھی قابل زکوٰۃ نہیں ہے۔ البتہ جو دکان کا کرایہ آ رہا ہوگا یا گھر کا کرایہ آ رہا ہے، وہ کرایہ آپ کے زکاتبل ایسٹس میں یعنی کیش کے اندر شمار ہوگا۔ اسی طرح آپ نے ذاتی استعمال کے لیے کوئی چیزیں خریدی تھی، فرنیچر خریدا، یا آپ نے اچھے کپڑے خریدے ہوئے ہیں، اچھی گھر کے اندر کوئی ڈیکوریشن کی چیزیں خریدی ہوئی ہیں، جتنی بھی مہنگی ہوں وہ، اگر وہ ذاتی استعمال کے لیے ہیں تو ان کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہے، وہ آپ کے زکوٰۃ کے اثاثوں میں شمار نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ یہاں تک یہ بات ہو گئی ہماری۔ اچھا، اب ہم آگے ایک دوسرا پہلو سے بھی اس کو سمجھیں، کیونکہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے اندر سب سے پہلے آپ زکوٰۃ کے اثاثوں کو شمار کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کے اوپر جو ذمہ داریاں لازم ہوتی ہیں اس کو مائنس کرتے ہیں۔ مائنس کرنے کے بعد آپ کی نیٹ زکاتبل، آپ کی زکاتبل ایسٹس، نیٹ زکاتبل ایسٹس آپ کے پاس آ جاتے ہیں، یعنی آپ کے پاس وہ اثاثے جن کی آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو نیٹ زکاتبل ایسٹس کو معلوم کرنے کے لیے آپ نے اپنے ذمے جو لائبلٹیز ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں، جو قرضے ہیں، ان کو مائنس کرنا ہے۔ تو ان کی کیا کیا شکلیں ہوتی ہیں ہمارے آج کل کے زمانے میں؟ جیسے اگر کسی نے کسی سے قرض لیا ہوا ہے تو وہ ظاہر ہے آپ کے اوپر لائبلٹی ہے، ذمہ داری، آپ اس کو اپنے زکاتبل ایسٹ سے مائنس کریں گے۔ اسی طرح اگر آپ نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے کوئی، اور کمیٹی آپ کی کھل چکی ہے، تو ایسی صورت میں جو آپ کی کمیٹی کی بقیہ اقساط ہیں وہ آپ کے اوپر دین ہیں، قرض ہیں، آپ اس کو مائنس کریں گے۔ مثال کے طور پر آپ کی 5 لاکھ روپے کی BC کھل گئی، ٹھیک ہے، اور 5 لاکھ روپے کی BC آپ کی کھلی 6 مہینے کے اندر، سال کی BC تھی اور 6 مہینے کے اندر آدھے سال کے اوپر آپ کی وہ کھل گئی، تو ابھی آپ کے اوپر 6 مہینوں کی جو قسطیں باقی ہیں، یعنی 2.5 لاکھ روپے کا قرضہ آپ کے اوپر ہے، تو 2.5 لاکھ روپے آپ اپنے قرضے کے اندر لکھیں گے اور اس کو مائنس کریں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یوٹیلیٹی بلز اگر تاریخ زکوٰۃ پر لازم ہوں تو اس کو آپ مائنس کریں گے۔ اگر آپ کے ملازمین ہیں، ان کی تنخواہیں آپ نے اپنے دینی ہے، وہ مائنس کریں گے۔ قسطوں پہ آپ نے کوئی چیز خریدی ہے اور اس کی قسطیں واجب الادا ہیں آپ کے اوپر، تو آپ اس کو مائنس کریں گے۔ اگر آپ نے سیکیورٹی ڈپازٹ لیا ہوا ہے کسی شخص سے، تو وہ چونکہ آپ کا پیسہ نہیں ہے، آپ نے واپسی کرنا ہے، تو وہ بھی آپ کے اوپر قرضہ ہے، آپ اس کو مائنس کریں گے۔ اسی طرح اگر آپ نے
آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں اور کرایہ لازم ہو گیا تو آپ اس کو مائنس کریں گے، اور اگر آپ کی ٹیکس آپ کے اوپر لازم تھا حکومت کی طرف سے، لازم ہو جو تاریخ زکوٰۃ پر آپ نے کچھ رقم ٹیکس کی مد میں ادا کرنی تھی، تو اس ٹیکس کی رقم کو بھی آپ اپنے اثاثوں سے مائنس کریں گے۔ تو اس طرح آپ کے پاس آپ نے دو چیزیں آئیڈینٹیفائی کر لی، ایک آپ نے ٹوٹل زکاتیبل ایسٹس آئیڈینٹیفائی کر لی، یعنی چار چیزیں، سونا چاندی، نقد رقم، مال تجارت، کتنا یہ آپ نے شمار کر لیا۔ اسی طرح آپ نے یہ شمار کر لیا کہ آپ کے ذمے جو قرضے ہیں یا واجبات ہیں وہ کتنے، یہ دونوں آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیے۔ اب آپ ٹوٹل زکاتیبل ایسٹ سے مائنس کر دیں اپنی لائبلٹیز کو، اپنی ذمہ داریوں کو، تو آپ کے پاس جو رقم آئے گی وہ نیٹ زکاتیبل ایسٹ کی آ جائے گی، نیٹ زکاتیبل اماؤنٹ آپ کے پاس آ جائے گی۔ اب اس کا 2.5% آپ نے نکالنا ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کو مثال سے سمجھیں کہ اگر کسی کے جو اثاثے تھے اس نے شمار کیے اور اس کے اثاثے بن گئے مثال کے طور پر 1 کروڑ روپے کے، تمام سونا چاندی تجارت، اور اس کے اوپر جو قرضے تھے مثال کے طور پر وہ تھے 40 لاکھ روپے کے، تو اس نے 1 کروڑ سے 40 لاکھ مائنس کیے، تو اب ٹوٹل اس کے زکوٰۃ کے اثاثے بن گئے 60 لاکھ روپے۔ اب یہ 60 لاکھ روپے آپ کے نیٹ زکاتیبل اماؤنٹ ہے، اس کا آپ 2.5% نکالیں گے تو 2.5% کی جو رقم بنے گی وہ آپ کے اوپر سال کی زکوٰۃ ہوگی، اور وہ آپ نے زکوٰۃ میں ادا کرنی ہے۔ اب یہاں ایک بات اور سمجھ لیں، وہ یہ کہ ہر شخص کی نا زکوٰۃ کی ادائیگی کی ایک تاریخ ہوتی ہے جس تاریخ پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ عام طور پر یہاں بڑی غلط فہمی ہے لوگوں کو، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ ادا کرنی ضروری ہے، یا تو وہ کسی بھی وقت ادا کر دیتے ہیں کسی مہینے میں، یا پھر عام طور پر لوگوں کا ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ رمضان المبارک میں زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، لہٰذا رمضان کے اندر آپ اپنے اثاثوں کو شمار کریں اور زکوٰۃ ادا کر دیں۔ تو یہ غلط فہمی ہے۔ جیسے دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا ایک وقت رکھا ہے، عصر کی نماز کا وقت ہے، عصر کے وقت میں ادا ہوگی، مغرب کی نماز مغرب کے وقت میں ادا ہوگی، ایسے ہی زکوٰۃ بھی ایک عبادت ہے، اور زکوٰۃ کی عبادت کا بھی ایک وقت ہے، اور وہ وقت ہے وہ تاریخ جس تاریخ کو آپ زندگی میں پہلی مرتبہ صاحب نصاب بنے، یعنی آپ شریعت کی نظر میں مالدار بن گئے۔ ہر شخص کی زکوٰۃ اس کی تاریخ زکوٰۃ پر لازم ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر شخص کی تاریخ زکوٰۃ مختلف ہو سکتی ہے، جس وقت وہ پہلی مرتبہ زندگی میں صاحب نصاب ہوا، تو آپ نے اس تاریخ کا حساب رکھنا ہے۔ اس کو آپ اگر کسی کو معلوم ہے بہت اچھی بات ہے، نہیں معلوم تو وہ اس کا حساب کر کے اپنے پاس ڈائری میں، اپنے گوگل کیلنڈر میں یا کہیں پر اس کو نوٹ کر لے کہ اس کی تاریخ زکوٰۃ کیا ہے، پھر اپنے تمام اثاثوں کا یہ جو بھی ہم نے پیچھے سارا تفصیل سے ذکر کیا اس کا حساب اس تاریخ کے اوپر وہ کرے گا۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، اب یہاں پہ لوگوں کا سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ بات تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، 20 سال ہو گئے، 25 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، ہمیں اپنی تاریخ زکوٰۃ نہیں معلوم، زندگی میں ہم کب تاریخ صاحب نصاب ہوئے تھے۔ تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ آپ، پہلا حکم یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے تو اس کا حساب لگائیں، غور و فکر کریں، سوچیں، سوچ بچار کریں۔ ہر انسان جب تھوڑا سا سوچ بچار کرتا ہے نا تو اس کو اندازہ ہو جاتا ہے۔ جیسے خواتین کا معاملہ ہے، خواتین عام طور پر شادی سے پہلے ان کے پاس اتنے اثاثے نہیں ہوتے، شادی کا موقع ایسا ہوتا ہے کہ اس میں گھر کی طرف سے بھی سونا دیا جا رہا ہے، شوہر کی طرف سے بھی، سسرال کی طرف سے بھی سونا دیا جا رہا ہے، کچھ اور پیسے بھی آ رہے ہیں، تو وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ عورت عام طور پر صاحب نصاب اس کے قریب کی تاریخوں میں ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو عام طور پر خواتین اس سے اندازہ لگا سکتی ہیں۔ جہاں تک مردوں کا معاملہ ہے تو مرد حضرات کی جب جاب لگتی ہے یا جب وہ بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں اور ان کے پاس اتنی رقم آتی ہے، سال میں بونس مل گیا، اس کے بعد اتنی رقم آ گئی کہ جو اس سال کے حساب سے جو زکوٰۃ یا نصاب بنتا تھا اس کے پہنچتی تھی تو وہ صاحب نصاب ہو جائے گا۔ اس طریقے سے آپ اپنی زندگی میں یاد کریں کہ آپ کی تاریخ زکوٰۃ کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو نوٹ کر لیں ایک مرتبہ، جو بھی قریب کی تاریخ آپ کو ذہن میں آتی ہے، اور اسلامی مہینے کے حساب سے آپ نے تاریخ نوٹ کرنی ہے، کیونکہ جو بھی عبادات ہیں اسلامی مہینوں کی تاریخ کے حساب سے لازم ہوتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے اس کو پھر بھی یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کی تاریخ زکوٰۃ کیا ہے، تو پھر اس کے لیے آپ یہ کریں کہ آپ زندگی میں کوئی ایک اسلامی تاریخ کا تعین کر لیں اور اس کو اپنی تاریخ زکوٰۃ بنا لیں، ایک مرتبہ طے کر لیں، پھر بعد میں اس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے۔ اب چاہے وہ 1 رمضان بنا لیں، 1 محرم رکھ لیں، 10 محرم رکھ لیں، یا آپ 27ویں رمضان رکھ لیں، کچھ بھی رکھ لیں آپ، لیکن زندگی میں آپ وہ ایک دن متعین کر لیں، وہ دن آپ کی تاریخ زکوٰۃ کا دن شمار ہوگا، اور یہ سارا حساب کتاب آپ نے اس تاریخ کے اعتبار سے کرنا ہوگا۔
ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی. تو اب اگلی بات یہ سمجھیں کہ اگر کسی نے کہ ہم فرض کرتے ہیں کسی کی تاریخ زکوٰۃ ہے 10 شعبان، ٹھیک ہے، تو اب وہ 10 شعبان کے اندر اپنے اثاثوں کا حساب کرتا ہے. اب 10 شعبان سے لے کے اگلے سال مثال کے طور پر اس کے پاس 10 شعبان کو 10 لاکھ روپے آ گئے، تو یہ شخص جو ہے وہ صاحب نصاب ہو گیا. اب اگلے سال جب 10 شعبان آئے گی تو وہ اپنے اثاثوں کا حساب کرے گا، اپنی ذمہ داریوں کو منہا کرے گا، اس کے بعد دیکھیے گا نیٹ زکاتیبل اماؤنٹ جو بنتی ہے وہ نصاب کی بقدر بنتی ہے یا نہیں بنتی. اگر نصاب کی بقدر بنتی ہوگی تو یہ شخص صاحب نصاب رہے گا اور زکوٰۃ ادا کرے گا. لیکن اگر اگلے 10 شعبان کو اس کے پاس پیسے کم ہو گئے، 10 لاکھ کے بجائے 2 لاکھ رہ گئے، اور 2 لاکھ کی رقم نصاب سے کم ہے، تو اب اس شخص پر اس سال کی زکوٰۃ ادا کرنا لازم نہیں ہے، لیکن وہ صاحب نصاب بہرحال رہے گا. اگلے سال دوسرے سال جب 10 شعبان آئے گی دوبارہ حساب کرے گا اپنی زکوٰۃ کا، اور یہ دیکھے گا کہ وہ نصاب جو ہے اس سال کا جو نصاب ہے 52.5 تولہ چاندی کی جو مالیت ہے اس کے برابر اس کے پاس اثاثے موجود ہیں یا نہیں. اگر نیٹ زکاتیبل اماؤنٹ نصاب کے بقدر ہے موجود تو وہ زکوٰۃ ادا کرے گا، اگر اس سے کم ہوگی تو وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی. اب یہاں ایک اور بات سمجھیں کہ سال میں آپ کے پاس جو پیسہ آتا ہے اور جاتا ہے، جو کنزیوم ہو جاتا ہے، جو خرچ ہو جاتا ہے، آپ پر اس کی زکوٰۃ ادا کرنا بھی لازم نہیں ہے. ٹھیک ہے، صرف جو تاریخ زکوٰۃ کے اثاثے ہیں آپ کے اوپر اس کی زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے. مثال کے طور پر جو جمع ہے، جو موجود ہے، اب اس پہ اب سال میں آپ کے پاس 50 لاکھ روپے آگے کوئی پلاٹ بیچا تھا، پیسے آ گئے بہت زیادہ، اور پھر دوبارہ کوئی پلاٹ خرید لیا استعمال کے لیے، اور لیکن تاریخ زکوٰۃ پہ وہ رقم موجود نہیں ہے، تو آپ پر اس کی زکوٰۃ لازم نہیں ہے. سال بھر کرایہ آتا رہا اور کرائے سے آپ اپنی ضرورتیں پوری کرتے رہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر کسی کے گھر کا 1 لاکھ روپے کرایہ آتا ہے. ٹھیک ہے، اب وہ 1 لاکھ پورے سال کا حساب لگائیں تو 12 لاکھ روپے کا کرایہ آ رہا ہے. لیکن ہر سال جو کرایہ آتا ہے، ہر مہینے جو کرایہ آتا ہے، وہ کرایہ آپ کا خرچ ہو جاتے ہیں، اور اس میں سے تھوڑے بہت 5-10 ہزار روپے بچتے ہیں، فار ایگزامپل، جو آپ اپنے بینک اکاؤنٹ میں رکھ دیتے ہیں. تو آپ پر ہر سال 12 لاکھ روپے کی زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی، بلکہ آپ یہ دیکھیں گے تاریخ زکوٰۃ پر اس کرائے میں سے کتنی رقم موجود ہے، بس اس کی زکوٰۃ لازم ہوگی. ٹھیک ہے، تو سال کے درمیان میں کم زیادہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، زکوٰۃ کی تاریخ میں حساب کریں گے. اسی طرح ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ اگر کسی نے کوئی پلاٹ بیچا، کوئی گھر بیچا، کوئی دکان بیچی یا کوئی سامان بیچا، اور اس کی ایک ہیوی اماؤنٹ آ گئی اور ساتھ ساتھ تاریخ زکوٰۃ بھی آ گئی، تو اب چونکہ تاریخ زکوٰۃ پر اس کے پاس یہ سارا سامان موجود ہے، سارے ایسٹس موجود ہیں، تو وہ تاریخ زکوٰۃ پر اس رقم کی زکوٰۃ نکالے گا. ٹھیک ہے، تو تاریخ زکوٰۃ کا یہ بہت بڑا وقت ہوتا ہے، اس کو آپ نے حساب لگانا ہے اس میں. تو یہ کچھ گزارشات تھی میری. اب آخر میں ایک پہلو اور بھی ہے کہ مستحق زکوٰۃ، کیونکہ زکوٰۃ کے بارے میں حکم یہ ہے کہ زکوٰۃ آپ نے کیلکولیٹ کر لی، لیکن آپ ہر کسی کو نہیں دے سکتے. مستحق زکوٰۃ لوگوں کو دے سکتے ہیں. اسی طرح چند اور احکامات ہیں، تو اس کے بارے میں کچھ تفصیلات عرض کر دیتا ہوں، پھر میں انشاءاللہ جو سوالات ہوں گے آپ کے وہ سوالات لے لیں گے. تو زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے سب سے پہلے آپ نے مصرف کا دھیان رکھنا ہے کہ زکوٰۃ صحیح مصرف میں استعمال ہو. مصرف کیا ہوتا ہے وہ انشاءاللہ بھی ہم عرض کر دیتے ہیں. دوسرا یہ کہ زکوٰۃ کے اندر زکوٰۃ کی نیت آپ نے کرنی ہے، بغیر نیت کے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. آپ نے کسی کو ایسے ہی پیسے دے دیے اور بعد میں آپ نے نیت کر لی زکوٰۃ کی، تو زکوٰۃ چونکہ عبادت ہے اور عبادات نیت سے ادا ہوتی ہیں، اس لیے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے نیت کرنا ضروری ہے. اچھا، نیت کرنے میں الفاظ زکوٰۃ کی ادا کرنا ضروری نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ کے کوئی بھائی ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ ان کو زکوٰۃ کی نیت سے کچھ رقم دینا چاہ رہے ہیں، تو آپ نے دل میں نیت کرنا ضروری ہے. نیت کہتے ہیں دل میں ارادہ کرنے کو. اس کو بتانا کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے یہ ضروری نہیں ہے. اس کو آپ گفٹ کہہ کے، ہدیہ کہہ کے، ہبہ کہہ کے، آپ اس کو قرض کہہ کے بھی دے سکتے ہیں کہ یہ بیٹا یہ میں آپ کے لیے قرضہ ہے، یہ آپ رکھ لیں، اور نیت آپ نے کر لی زکوٰۃ کی تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. آپ نے اس کو عیدی کہہ کے دے دیے یہ پیسے، نیت آپ نے کر لی زکوٰۃ کی تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اور کسی کو زکوٰۃ کی رقم زکوٰۃ کہہ کے دینا یہ مناسب بھی نہیں ہے، اچھا بھی نہیں لگتا، اس کی دل آزاری ہوتی ہے. اس لیے زکوٰۃ کی الفاظ استعمال نہ کریں. ہدیہ کہہ دیں، عیدی کہہ دیں، گفٹ کہہ دیں، ٹھیک ہے، جو چاہے آپ کہہ دیں، لیکن نیت اگر زکوٰۃ کی ہے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اسی طرح زکوٰۃ میں ایک حکم یہ ہے ادائیگی میں
کہ زکوٰۃ کی رقم مالک بنا کے دینا ضروری ہے. مالک بنا کے دینے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کے تصرف میں نہیں دی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو افطاری کی دعوت کر دیتے ہیں زکوٰۃ سے، اب اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، کچھ لوگ ہیں وہ کھانے کھلا رہے ہیں، لنگر کر رہے ہیں زکوٰۃ کی رقم سے، تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. کچھ لوگ ہیں حج اور عمرے پہ بھیج رہے ہیں زکوٰۃ کی رقم سے، تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے مالک بنانا ضروری ہے. صحیح ہے، آپ چاہتے ہیں آپ اس کو حج پہ بھیجیں زکوٰۃ کی رقم سے، تو یہ تو آپ کی خواہش ہے، لیکن آپ اس کو رقم دے دیں. ہو سکتا ہے وہ اس سے حج کر لیں، یا ہو سکتا ہے وہ اپنی کوئی اور ضرورت پوری کر لے، یا اس کی مرضی ہے. ٹھیک ہے، آپ اس کو فورس نہیں کر سکتے. آپ اس کو مالک بنا کے جب تک نہیں دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. مالکانہ حقوق کے ساتھ دینا یہ ضروری ہے. اور اسی طریقے سے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ایک حکم یہ ہے کہ آپ کسی عوض میں اس کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے. یعنی کوئی ملازم ہے، وہ ملازم کی تنخواہ کے اندر وہ زکوٰۃ کی رقم دے تو اس سے بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. ملازم کی تنخواہ جو ہے وہ الگ ہے، اور زکوٰۃ کی جو رقم ہے وہ آپ اس کو علیحدہ سے دے سکتے ہیں اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہے. اسی طرح گھر پہ ماسیاں آتی ہیں کام کرنے کے لیے، یا کچھ اور آپ کسی سے کوئی مزدور ہے، اس سے آپ نے کوئی مزدوری لی اور اس کے عوض میں آپ اس کو زکوٰۃ کی رقم دے دیں تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اس کی مزدوری الگ سے دینی ہے، آپ نے تنخواہ الگ سے دینی ہے، اور اگر مستحق زکوٰۃ ہے وہ تو آپ اس کو زکوٰۃ کی رقم سے اس کی مدد کر سکتے ہیں. یعنی کسی چیز کے عوض میں آپ اس کو یہ رقم نہیں دے سکتے. اب جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ آپ نے صحیح مصرف کا تعین کرنا ہے، مصرف میں زکوٰۃ آپ کی لگے، مستحق زکوٰۃ شخص ہوں. تو مستحق زکوٰۃ شخص کا تعین ہم کیسے کریں؟ مستحق زکوٰۃ شخص وہ ہوتا ہے جس کے پاس نصاب نہ ہو، جو صاحب نصاب نہیں ہو. ٹھیک ہے، نصاب ابھی ہم نے کیا سمجھا تھا؟ سونا، چاندی، نقد رقم اور مال تجارت. ہم ان 4 چیزوں کو دیکھیں گے. جس کے پاس یہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ہیں تو وہ شخص صاحب نصاب ہے. تو لیکن مستحق زکوٰۃ کے نصاب میں ایک چیز اور اضافہ کر لیں آپ، اس میں ضرورت سے زائد سامان کا بھی اضافہ کر لیں. ضرورت سے زائد سامان آپ اپنی زکوٰۃیبل ایسٹس میں شمار نہیں کرتے، لیکن جب آپ یہ اسکیننگ کرتے ہیں، یہ اسسمنٹ کرتے ہیں کہ یہ شخص مستحق زکوٰۃ ہے یا نہیں. مثال کے طور پر عبداللہ صاحب ہیں، عبداللہ صاحب مستحق زکوٰۃ ہیں یا نہیں، اس کا اگر آپ نے تعین کرنا ہے تو آپ نے یہ جائزہ لینا ہے کہ عبداللہ صاحب کے پاس سونا، چاندی، نقد رقم، مال تجارت اور ضرورت سے زائد سامان، 5 چیزیں ملا کر 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر سامان موجود ہے یا نہیں. اگر موجود ہے تو پھر آپ ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اگر عبداللہ صاحب کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی مالیت سے کم ان کی مالیت بنتی ہے تو آپ یہ فیصلہ کریں گے کہ عبداللہ صاحب مستحق زکوٰۃ ہیں اور ان کو آپ دے سکتے. اب ضرورت سے زائد سامان کے اندر کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ تو اس کے اندر جیسے گھر کا فرنیچر ہے، یا کاٹ کباڑ کسی کے گھر میں بہت زیادہ پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر گیمنگ ڈیوائسز بہت زیادہ اس کے پاس رکھی ہیں جو بڑی مہنگی ہوتی ہیں. اسی طریقے سے کسی نے اپنی بچی کے لیے جہیز فرنیچر جمع کر دی جو اس کی ضرورت کے لیے نہیں ہے بلکہ ایکسٹرا اس نے رکھا ہوا. اسی طرح گھر پہ کمبل وغیرہ یا رضائیاں جو ضرورت کی نہیں ہے، ضرورت سے زائد. ٹھیک ہے، ضرورت تو گھر کی ضرورت 5 رضائیوں سے پوری ہو جاتی ہے، لیکن گھر کے اندر جو ہے وہ 15 رضائیاں موجود ہیں، تو اب باقی جو 10 رضائیاں ہیں ضرورت سے زائد میں شمار ہوں گی. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے یہ ضرورت سے زائد سامان کا آپ تعین اس طرح سے کریں گے جو آپ کی ضرورت میں نہیں آتا. مثال کے طور پر کسی کے پاس 2 گاڑیاں ہیں، ایک سے اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک جو ہے وہ ضرورت سے زائد ہے. تو اب مستحق زکوٰۃ شخص کا تعین کرنے کے لیے آپ یہ دیکھیں گے اس کے پاس ایسی کوئی گاڑی جو ضرورت سے زائد ہے وہ موجود ہے یا نہیں. اگر موجود ہے تو وہ ضرورت سے زائد میں شمار ہوگی. اسی طرح ایک شخص کے پاس 2 گھر ہیں، ایک گھر میں خود رہتا ہے، ایک گھر اس نے کرائے پہ دیا ہوا ہے. تو اگر اس گھر کے کرائے سے اس کا گھر کا روز گزر بسر چل رہا ہے تو پھر تو وہ دوسرا گھر ضرورت سے زائد میں شمار نہیں ہوگا. لیکن اگر دوسرے گھر کی آمدنی سے اس کا گزر بسر نہیں چلتا تو ہم یہ کہیں گے کہ دوسرا گھر جو ہے وہ ضرورت سے زائد ہے. یہ ساری تفصیل میں عرض کر رہا ہوں مستحق زکوٰۃ شخص کے تعین میں، اس کو ذہن میں رکھیے گا. زکوٰۃ کے اثاثوں کو شمار کرنے میں اس کو شمار نہیں کرتے، لیکن مستحق زکوٰۃ شخص کے تعین میں ہم اس کو شمار کر رہے ہوتے. دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ صحیح مصرف کا تعین کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز آپ نے دیکھ لی کہ وہ صاحب نصاب نہ ہو. اسی طرح آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ یار کافر نہ ہو، غیر مسلم نہ ہو. ہاں، کرسچنز ہوتے ہیں بہت سارے لوگ، یا ہندو ہیں، یا کوئی بھی ایسی کمیونٹی میں ہمارے پاس کام کر رہے ہیں اور وہ مستحق زکوٰۃ ہیں،
صحیح ہے. اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہے پھر بھی آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہے. زکوٰۃ مسلمانوں پر لازم ہے اور مسلمان ہی کو دے سکتے ہیں زکوٰۃ. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اپنے وہ لوگ جن کی نسل سے ہم پیدا ہوئے ہیں یا ہم سے جن کی نسل چلتی ہے جو ہمارے اصول اور فروع کہلاتے ہیں ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے. مثلاً اپنے دادا کو، والد کو، اپنی والدہ کو، اپنے نانا نانی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اسی طرح اپنے بچوں کو، اپنے پوتوں کو، اپنی پوتیوں کو، نواسے نواسیوں کو، جن کی نسل سے ہم پیدا ہوئے یا جن سے ہماری نسل چلتی ہے ان کو نہیں دے سکتے. البتہ بھائی بہن کو دے سکتے ہیں کیونکہ بھائی آپ کی نسل سے نہیں. بہن کو دے سکتے ہیں، چچا کو دے سکتے ہیں، چچی کو دے سکتے ہیں، پھپھا کو، پھپھی کو، خالہ کو، ان کے بچوں کو بھی دے سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی آپ کی اولاد میں شمار نہیں ہے. جو آپ کی، جن سے آپ پیدا ہوئے، جو آپ سے پیدا ہوئے، جو آپ کی نسل سے، ان کو نہیں دے سکتے صرف. ٹھیک ہے. باقی اپنے سارے رشتہ داروں کو دے سکتے، بھائی بہنوں کو، بھائی کے بچوں کو، بہن کے بچوں کو. ٹھیک ہے. یا بہن کو، یا اپنے رشتہ داروں میں سے خالہ خالو جو ہو گئے، ماموں ہو گئے، مامی ہو گئی، جتنے بھی ہیں ان کے بچوں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اسی طرح شوہر اپنی بیوی کو، بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی. ٹھیک ہے. کیونکہ اس کی زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوگی. یہ تو ایسے ہی جیسے ایک جیب سے نکال کے دوسری جیب میں ڈال دیا. اسی طرح سید اور ہاشمی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. گھر میں کام کرنے والے کچھ لوگ ہوتے ہیں یا ملازمین ہوتے ہیں، مستحق زکوٰۃ ہیں لیکن سید ہیں، ہاشمی ہیں، تو ان کو بھی ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اسی طریقے سے مسجد میں زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے. یہ بھی غلط فہمی ہے، لوگ زکوٰۃ کی رقم مسجد میں دے دیتے ہیں. مسجد میں زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی. مسجد ہمارا اللہ کا گھر ہے، جیسے ہم اپنے گھر کا خیال رکھتے ہیں ہمیں مسجد کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھنا ہے. وہاں پہ ہم عطیات دے سکتے ہیں جو نفلی صدقہ ہے، لیکن زکوٰۃ کی رقم مسجد میں نہیں دے سکتے. اور اگین وہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ زکوٰۃ مالک بنا کے دینا ضروری ہے نا، تو مسجد کو تو آپ مالک نہیں بنا سکتے. اسی طریقے سے ایک اہم مسئلہ یہ بھی سمجھیں کہ مدرسے میں یا ہسپتال میں یا رفاع عامہ کے جو کام فلاحی ادارے ہوتے ہیں ان کو زکوٰۃ صرف اس صورت میں دے سکتے ہیں آپ جب وہ وہاں پر مستحق زکوٰۃ لوگ موجود ہوں اور وہ ادارے شرعی علماء اکرام کی نگرانی میں کام کر رہے ہوں. میں دوبارہ عرض کر دوں، مدرسہ، ہسپتال یا رفاہی ادارے، فلاحی تنظیمیں ہوتی ہیں، ان کو زکوٰۃ دینے کے لیے آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ وہاں مستحق زکوٰۃ لوگ موجود ہیں. یعنی وہ مدرسہ، وہ ہسپتال، وہ فلاحی ادارہ آپ کی رقم کو مستحق زکوٰۃ لوگوں کی فلاح و بہبود میں استعمال کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، یا ہر ایک کو دے رہے ہیں، یا خود اپنے ہاتھ سے دیں. جو مستحق ہے پہلے اپنے رشتے داروں میں دیکھیں، ہاتھ پڑوس میں، جی بالکل میں دیکھیں. ایسی جگہ جانے کی ضرورت ہی نہیں. جی بالکل. اور اگر جا بھی رہے ہیں تو ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ وہ ادارے وہاں پہ زکوٰۃ کے لینے کا اور اس کو استعمال کرنے کا شرعی طریقہ کار، شرعی نظم موجود ہے، تو آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اب مدارس کے اندر مستحق زکوٰۃ طلبہ ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پر ان کی زکوٰۃ سے ان کی مدد کی جا رہی ہے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. اسی طرح بہت سے ادارے ہیں، عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ ہے، سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ ہے، جہاں پہ مستحقین کا خیال رکھتے ہوئے ان پہ رقم استعمال کی جا رہی ہے. یا بہت سے لوگ غزہ اور فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کے لیے کام کر رہے ہیں، اور اگر وہ اوتھینٹک ہیں، کیونکہ اس میں فراڈ کی کیسز بھی ہوتے ہیں، تو آپ اس کو انشور کریں کہ وہ مستند ادارے ہوں اور علماء کرام کی زیر نگرانی کام کریں. ان کی ویب سائٹ سے اس کا تعین ہو جائے گا، یا کسی جاننے والے سے پوچھیں اگر آپ نے زکوٰۃ دینی ہے تو. ورنہ جو ڈاکٹر صاحب نے بھی عرض کیا، بالکل یہ جائز اور ترتیب ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں گے. زکوٰۃ کی ادائیگی میں سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں ان کو آپ زکوٰۃ ادا کریں، اور اس میں آپ کو 2 ثواب ملیں گے. ایک زکوٰۃ کی ادائیگی کا ثواب الگ، اور صلہ رحمی کا ثواب آپ کو الگ ملے گا، اپنے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا. اسی طریقے سے اگر کسی کے رشتہ دار مستحق زکوٰۃ نہیں ہے، یا اس کی مدد ہو چکی ہے اور وہ مدرسے میں دینا چاہ رہا ہے یا کسی فلاحی ادارے کو دینا چاہ رہا ہے، تو پھر ایسی صورت میں بھی ایسے اداروں کا تعین کریں جو دین کی خدمت میں سب سے زیادہ لگے، کیونکہ وہاں پر آپ کو دوہرا ثواب ملے گا، ایک زکوٰۃ کی ادائیگی کا اور دین کی نشر و اشاعت کا زیادہ آپ کو ثواب ملے گا. تو اس میں آپ کو اسی ترتیب سے زکوٰۃ ادا کرنی ہے. اچھا، ایک اہم بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے اب ہم نے جو اتنی لمبی چوڑی تفصیل عرض کی، اب آپ سے ہر ایک سے پوچھنا ضروری نہیں ہے کہ بھئی آپ کے پاس سونا چاندی کتنا ہے، بلکہ آپ نے اس کی ظاہری حالت کو دیکھتے ہوئے ایک غالب گمان کے درجے میں یہ فیصلہ کرنا ہے
کہ یہ شخص مستحق زکوٰۃ ہے یا نہیں، یعنی اس کی ظاہری حالت. بہت زیادہ سوال جواب کرنا، کوریت کرنا، اس کی ظاہری حالات، اس کے باطنی حالات کو معلوم، یہ ضروری نہیں. اس کی ظاہری حالت کو دیکھیں، اگر آپ کو لگتا ہے غالب گمانے کی یہ شخص مستحق زکوٰۃ ہے تو آپ اس کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں. اور بعد میں اگر معلوم ہو کسی ذریعے سے کہ یار یہ شخص مالدار تھا تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اسی طرح اگر بعد میں معلوم ہو کہ یار یہ سید اور ہاشمی تھا، آپ نے زکوٰۃ دی تھی، تب بھی آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. یا بعد میں آپ نے اس کو مسلمان سمجھ کے زکوٰۃ دی، بعد میں پتہ لگا وہ کافر تھا، غیر مسلم تھا، تو بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. صرف ایک صورت میدانی ہوتی کہ اگر وہ غیر مسلم کہیں باہر ملک سے آیا ہوا ہے، حربی کافر ہے. خیر وہ ابھی مسئلہ چونکہ یہاں پہ قابل ذکر نہیں ہے اس لیے ہم ذکر نہیں کرتے. تو یہاں پہ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مستحق زکوٰۃ شخص کے بارے میں اگر آپ کا غالب گمان ہے تو آپ غالب گمان کے اوپر فیصلہ کرتے ہوئے زکوٰۃ ادا کر دیں. اور یہ بات میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ زکوٰۃ کو مستحق شخص کو یہ بتا کر دینا کہ زکوٰۃ سے ضروری نہیں ہے، بلکہ ہدیہ تحفہ کہہ کے زکوٰۃ آپ دے سکتے ہیں. البتہ اس میں ایسے الفاظ استعمال نہ کریں کہ جس میں جھوٹ کا زمرہ. مثال کے طور پر آپ اس کو یہ نہیں کہیں گے یہ زکوٰۃ نہیں ہے. اب یہ جملہ اگر آپ نے کہہ دیا تو ظاہر ہے یہ جھوٹ ہو جائے گا سراہتا. بلکہ آپ یہ کہہ دیں یہ عیدی ہے، ہدیہ ہے، یا آپ کے ساتھ تعاون ہے، تو اس نیت آپ نے کر لی زکوٰۃ کی، تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی میں کیش، اس میں حکم تو یہ ہے کہ جس چیز کی آپ زکوٰۃ نکال رہے ہیں اسی کی مثل سے آپ زکوٰۃ ادا کریں. لیکن عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ہم مالیت لگاتے ہیں، سونے کی مالیت، چاندی کی مالیت، اسٹاک کی مالیت لگا کے زکوٰۃ ادا کر رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے اگر آپ زکوٰۃ میں کیش دینا چاہتے ہیں اس سے بھی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے. یا کوئی اور ضرورت کی چیزیں دینا چاہ رہے ہیں، مثلا آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یار یہ زکوٰۃ کی رقم کو ضائع کر دے گا، تو آپ اس کو کوئی سامان خرید کے دے دیں، راشن خرید کے دے دیں، اس کی دوائیاں اس کو خرید کے دے دیں، یا اور ضرورت کی کوئی چیز اس کو خرید کے دے دیں، اور زکوٰۃ کی نیت سے نیت زکوٰۃ کی کر لیں تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اصل چیز ہے نیت کر لیں. دوسرے جس طرح جیسے آپ نے ترقی پائی ہے اس دن کا یا اس مہینے کا تعین کریں، نہیں آپ مرضی سے وہ تعین کر سکتے تھے. اب مختصراً میں صدقۃ الفطر کے مسائل عرض کر دیتا ہوں. زکوٰۃ کے بارے میں ہم نے اب تفصیل سے عرض کر دیا، اور صدقۃ الفطر بھی رمضان المبارک کے عید الفطر کے اندر صدقۃ الفطر بھی لازم ہوتا ہے، اور وہ صدقۃ الفطر ہم ادا کرتے ہیں. تو اس میں ایک تو یہ کہ صدقۃ الفطر کس پر واجب ہے، اس کی ادائیگی کا وقت کیا ہے، اس کی مقدار کیا ہے، اور اس کا مصرف کیا ہے، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. تو صدقۃ الفطر بھی نا اس شخص پر لازم ہوتا ہے جو صاحب نصاب ہو. ٹھیک ہے، اس کے اندر وہی اگین بات ہے کہ مسلمان پر لازم ہے، مسلمان ہونا ضروری ہے، اور صاحب نصاب ہونا ضروری ہے، بالغ ہونا ضروری ہے. بالغ کے اوپر خود لازم ہے، اور اسی طرح جو نابالغ ہے، نابالغ کا صدقہ اس کے والد کے اوپر لازم ہے. اب زکوٰۃ جو ہے نا نابالغ پر لازم نہیں ہے، لیکن صدقۃ الفطر نابالغ کا بھی لازم ہے. تو یہ فرق ہے تھوڑا سا، ایک فرق ہے. دوسرا فرق یہ ہے کہ صدقۃ الفطر اس شخص پر لازم ہے جو صاحب نصاب ہو. یہاں پر نصاب جب ہم شمار کریں گے تو اس میں ضرورت سے زائد سامان بھی دیکھیں گے. زکوٰۃ کے اساسوں میں ضرورت سے زائد سامان نہیں دیکھتے، لیکن صدقۃ الفطر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ضرورت سے زائد سامان ملا کر 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کو پہنچتا ہے. یعنی اگر پہنچتا ہے تو یہ شخص اس کے اوپر صدقۃ الفطر ادا کرنا لازم ہے. ٹھیک ہے. اور آج کل اسٹیٹ بینک نے جو اس کی مقدار بتائی تھی نصاب کی، پہلی رمضان کو اس کی مالیت بنتی تھی 5,03,529 روپے. لیکن اگر کسی کی تاریخ زکوٰۃ 15 رمضان ہے مثال کے طور پر، اب وہ 15 رمضان کو 52.5 تولہ چاندی کی مالیت نکالے، جیسے کل میں دیکھ رہا تھا، ابو نے پوچھا تھا، تو تقریباً کوئی 5,14,000 روپے کے برابر بن رہی تھی. تو آپ نے اپنی تاریخ زکوٰۃ پہ دیکھنا ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کتنی ہے، اور اس مالیت کے آپ کے پاس زکاتیبل ایسٹ موجود ہیں یا نہیں. ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ نے تعین کرنا. تو سب سے پہلے صاحب نصاب، اور اس کے اندر بھی وہی تفصیل ہے کہ زکوٰۃ کے اثاثے کون کون سے ہوں گے وہ آپ شمار کریں گے. اسی طرح یہ میں نے عرض کر دیا کہ نابالغ اولاد کا جو صدقۃ الفطر ہے یہ اس کے والد پر ادا کرنا لازم ہے. اور صدقۃ الفطر لازم ہوتا ہے عید کے دن، پہلی شوال کو صبح صادق کے وقت جو شخص موجود ہے اس کے اوپر صدقۃ الفطر ادا کرنا لازم ہے.
لہٰذا اگر کسی کا چاند رات کو انتقال ہو جائے صبح صادق سے پہلے تو اس کا صدقۃ الفطر ادا کرنا لازم نہیں ہے. اسی طرح اگر کوئی بچہ چاند رات کو پیدا ہو جائے اور وہ صبح صادق کے وقت موجود ہے تو اس کا بھی صدقۃ الفطر ادا کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اور صدقۃ الفطر آپ رمضان المبارک شروع ہونے کے بعد ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ خاص طور پر صدقۃ الفطر کی جو مشروعیت ہے یہ اس لیے ہے تاکہ جو عید کی خوشیاں ہیں اس کے اندر ہم اپنے ساتھ جو مستحقین ضرورت مند لوگ ہیں ان کو بھی عید کی خوشیوں میں شامل کریں. تو یہ شریعت کا حسن ہے کہ شریعت نے ہمیں زکوٰۃ تو فرض کی ہے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے بھی جو ہمارے مستحق لوگ ہوتے ہیں معاشرے کے ان کی مدد ہوتی ہے، لیکن خاص طور پر عید کا جو تہوار ہے اس میں لوگوں کی مدد کرنے کے لیے صدقۃ الفطر کی مشروعیت ہے. تو صدقۃ الفطر آپ رمضان المبارک سے شروع ہونے کے بعد ادا کر سکتے ہیں تاکہ وہ اس سے اپنی ضرورتیں، اپنے گھر کی جو ضروریات ہیں، کپڑے وغیرہ لینے ہیں، وہ پوری کر سکیں. صدقۃ الفطر کی مقدار جو ہے وہ آتی رہتی ہے، مختلف اس کے حساب ہیں، وہ کیلنڈر ہے کہ وہ کتنا ہے وہ نکالیے. اور صدقۃ الفطر کا جو مصرف ہے یہ وہی مصرف ہے جو کہ زکوٰۃ کا مصرف ہے. زکوٰۃ کے اندر جن لوگوں کا آپ نے تعین کیا، یعنی اصول اور فروع اپنے والدین کو نہیں دے سکتے، میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے، البتہ بھائی بہن رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں، اس طرح مستحق زکوٰۃ شخص کو دے سکتے ہیں. تو یہ صدقۃ الفطر اور زکوٰۃ سے متعلق کچھ مسائل تھے. آج کل جو ابھی ہم نے حساب لگایا تھا تو وہ 280 روپے کے حساب سے صدقۃ الفطر بنتا ہے اگر گندم کے حساب سے ادا کر رہے ہیں ایک فرد کا، اور جو کے حساب سے 1020 روپے، کشمش کے حساب سے 4200 روپے بن رہے ہیں، اور کھجور کے حساب سے 1870 روپے بن رہے ہیں. تو جو شخص جس حساب سے اپنی استطاعت کے مطابق، یہ سارے پیمانے جو ہے حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں کہ آپ ان سے جو ہے صدقۃ الفطر ادا کر سکتے ہیں. اب اس میں ہر شخص اپنی صاحب حیثیت ہونے کی حیثیت سے اب کسی بھی ایک چیز کا تعین کر لے اور اس کے حساب سے وہ صدقۃ الفطر اپنا اور اپنی نابالغ اولاد کا ادا کرے. اسی طرح جو بالغ اولاد ہے اگر ان کی طرف سے ادا کر رہا ہے یا بیوی کی طرف سے ادا کر رہا ہے تو ان کو اطلاع کر دے، ان کو بتا دے کہ میں آپ کا صدقۃ الفطر ادا کر رہا ہوں، تو وہ صدقۃ الفطر بھی ادا ہو جائے گا. صدقۃ الفطر بھی مسجد میں نہیں دے سکتے، مدرسوں میں، رفاہی اداروں میں، صرف اس صورت میں دے سکتے ہیں جہاں مستحقین زکوٰۃ کے اوپر ان کو استعمال کیا جاتا ہو اور شرعی علماء اکرام کی نگرانی وہاں پر موجود ہے. ورنہ آپ اس میں اپنے رشتہ داروں کو دیں جو مستحق زکوٰۃ ہیں یا جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کو آپ دے سکتے ہیں. تو یہ کچھ سوالات، کچھ گزارشات تھیں جو زکوٰۃ کے موضوع پہ تھیں اور صدقۃ الفطر کے موضوع پہ تھیں. میں چاہوں گا کہ اگر آپ لوگوں کے کچھ سوالات ہیں تو وہ سوالات تاکہ اس کے اوپر میں کچھ عرض کر دوں، پھر ہم انشاءاللہ اپنے سیشن کا اختتام کریں گے. ایک شخص صاحب نصاب تو ہے اور وہ سفر میں ہے، لیکن دوران سفر اس کے پاس اتنے پیسے یا تو چوری ہو جاتے ہیں یا چھن جاتے ہیں یا ختم ہو جاتے ہیں، تو کیا وہ شخص زکوٰۃ لے سکتا ہے دوران سفر؟ دوران ہاں، سفر مسافر اگر مسافر شرعی ہے وہ تو صاحب نصاب، ہاں وہ سفر کی حالت میں وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے اگر اس کے پاس ایکسس نہیں ہے اپنی اماؤنٹ کا. ہاں اگر اپنی اماؤنٹ، آج کل کے زمانے میں جیسے بینک اکاؤنٹ ہوتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں تو وہ ظاہر ہے اپنی رقم کو استعمال کرے، لیکن اگر اس کے پاس ایکسس نہیں ہے اور اس کو آپ زکوٰۃ کی رقم ادا کر رہے ہیں تو وہ زکوٰۃ کی رقم لے سکتے ہیں. پھر وہ پیسے وہ بعد میں لوٹائے گا؟ نہیں لوٹانے نہیں، بعد میں نہیں لوٹائے گا. ایک چھوٹے بچوں کو جو گفٹ وغیرہ دیے جاتے ہیں سونے کے، انگوٹھی ہو گئی، جی. لوٹھی ہو گئی، تو اس پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ دیکھیں نابالغ کے اوپر تو زکوٰۃ نہیں ہے. ان کو گفٹ دیا جی اگر ان کو گفٹ دیا گیا تو وہ نابالغ کی ملکیت ہوتے ہیں، نہیں، نہ والدین پر لازم ہے نہ بچوں پر لازم ہے. اور اگر وائف ہاؤس وائف ہے، اس کے بعد اتنے مسائل نہیں، وہ اپنی سونے کی زکوٰۃ نہیں نکال سکتی. اگر ہاؤس وائف کے استعمال میں ہے، اس کے پاس ہے ہاں تو موجود ہے، نہیں مطلب وہ اگر اس کے بعد پیسے اگر آپ کے پاس رکھا ہوا ہے تو آپ ادا کریں. اس کے لیے پھر یہ ہوگا کہ شوہر ان کو سپورٹ کریں، تعاون کریں ان کے ساتھ. ہاں لیکن وہ شوہر بیوی کی جو زکوٰۃ ہے وہ لازم ہے اس پر نکالیں. بنیادی طور پر، اصولی طور پر تو ان کے اوپر لازم ہے زکوٰۃ لازم. دیکھیں اگر اس کے پاس سونا موجود ہے نا تو شریعت کی نظر میں وہ مالدار ہے اور اس کے پاس وسائل ہیں. خود سونا اس کے پاس ایک وسیلہ ہے، سونے کو بیچ کے زکوٰۃ ادا کریں. نہیں وہ انگوٹھی بیچ دے، اس کا کوئی حصہ بیچ فروخت،
اگر ہم کرنا چاہیں نہیں کر سکتے ہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں عام طور پر ایسے ہی ہوتا ہے کہ شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کے جو اثاثے ہوتے ہیں ان کی زکوٰۃ نکال رہا ہوتا ہے, اس میں اس کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. لیکن اگر شوہر کے پاس بھی رقم نہیں ہے تو کیا ایسی صورت میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی؟ نہیں, زکوٰۃ نکالنا ضروری ہوگی. پھر آپ اس کو کوئی رقم بیچیں, سونے کی کوئی چیز بیچ دیں اور اس کی زکوٰۃ نکال دیں اس طرح سے. اچھا اس میں کوئی سوال معذرت کے ساتھ تھوڑا سا ہم اپنی گفتگو کریں. جی جی آپ جاری رکھیے. جی. اچھا ایک چیز نسیم عادل صاحب کا فون آیا کہ انہوں نے کہا یوسف چیئرمین صاحب کو اچھا ایک منٹ رکیے گا. تو اس میں کوئی سوال کیا ہے جی سنا سے